اے محبوب بھیجا ہم نے آپ کو بنا کر تمام جہانوں کی بھی رحمت. بعد حمد و ثناء رب جلیل کے یا درود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات. زلف اللیل والضحیٰ چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ. ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ. آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اس میں سجی ہوئی مسکراہٹوں کو دیکھ رہا ہوں, پھر اس کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, ان کی عنایات کی طرف نظر جا رہی ہے. برادران محترم, منظمہ کمیٹی حاجی راجہ شہپال صاحب, اظہر رزاق صاحب, خلیفہ حنیف صاحب, چودھری راجہ افتخار صاحب, سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس خوبصورت اجتماع میں جو ذاتی اغراض کے لیے نہیں, صرف ایک جھنڈے کے نیچے نام لکھانے کے لیے آپ حضرات یہاں موجود ہو, میرا ایمان کامل ہے کہ آج میں جو گفتگو کروں گا اس کے بعد جب آپ اس گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ عام نہیں رہیں گے, کوئی اور آپ میں بولتا ہوا نظر نہیں. آپ تبدیلی جو سیاسی نعرے وہ نہیں, اصلی تبدیلی یہ ہے کہ شکلیں بھی محمد کی ہو, نقلیں بھی محمد کی, سر محشر اٹھے تو پہچانی جائے یہ ہے فوج محمد. برادران محترم, آج آقا کی آمد کا دن ہے. یہ زمین پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. یہ صرف ایک رنگ, ایک قوم, ایک نسل کے لیے نہیں ہے. یہ جو بھی چاہے, جتنا فیض چاہے, اس سے حاصل کر سکتا. آقا کریم نبوت کا بظاہری اعلان سے پہلے ایک قافلے کو لے کر ملک شام جا رہے ہیں. ابو جہل کھڑا ہے. آج حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہما کا خادم بیسرا آتا ہے, کہتا ہے ابو جہل آج سرداروں کے سردار آج اس قافلہ کی سرداری کریں. وہ حیران ہوا, اس نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے. اس نے کہا قافلہ کی سالاری محمد قافلہ کی, اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا سب سے خطرناک, اپنے خادم کو کہا سب سے خطرناک جو اونٹنی ہے وہ لے کے ذرا. اس کا نام صاحبہ تھا. لے کے آیا. اس نے کہا اس سے پہلے اس پہ کوئی سوار نہیں ہوا. وہ اونٹنی آئی تو آقا کے قدم میں گر گئی. کہا اسی لیے کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا کہ کل عالم کا, کل ساری کائنات کی رحمت آج میرے اوپر سواری کرے. وقت گزر ہے, وادی قافلہ چل پڑا, وادی زیبان پہنچا. اچانک آگے سے ایک اژدھا نکل کھڑا. آقا کریم کی اونٹنی رک گئی. آپ نے پوچھا تو ہوا کیا؟ وہ جھاڑیوں میں گیا اور جن کی شکل میں واپس آیا. کہا حضور میرا نام خام ہے, میں 4000 سال سے اس جگہ پہ اگر انتظار کر رہا ہوں تو آپ کا انتظار. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر
بیعت کی. جب ان سے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا, کہا ابراہیم نے میرا ہاتھ چھوڑ. میں نے کہا میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ میں نے بہت بڑی غلطیاں کی, میں نے بہت بڑی کوتاہیاں کی. اب مجھے تیرے دین میں آ گیا ہوں, اب تو اللہ سے میری بخشش کروا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ میں نہیں ہوں, وہ آنے والا ہے. جس کے ذمے یہ کام ہے, جس کی طرف نظر کرے اس کو پکڑ دیا جائے, وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے. انہوں نے مجھے کہا وادی زیبان میں چلا جا. 4000 سال کے بعد جب وہ وہاں سے گزرے گا وہ تجھے کہہ دے تو تو جنتی ہو جائے. بس اتنی بات ہوئی. آپ نے اس کی طرف نظر کی, کہا میں تیری سفارش کروں. قافلہ چل پڑا, قافلہ چل پڑا. آگے ایک رات 700 اپنے شاگردوں کے ساتھ کھڑا. 100 بار چڑھی کو اٹھے تھے, میں اتری 100 بار. اس نے دیکھا سب اس کے شاگرد کھڑے. پوچھا آج معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری کتاب انجیل جو کہہ رہی ہے وہ نبی جو کل عالمین کے لیے رحمت ہے, اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے. میری کتاب میں دن بھی اور وقت بھی بتایا, وہ بھی آنے والا. اس لیے اے میرے ماننے والوں, میرے شاگردوں, سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو. انہوں نے کہا وہ نبی اگر آ رہا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر وہ نبی ہے تو وہ نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے ساتھ قافلہ ہوگا, سب سے آگے وہ ہوگا. آگے یہ سامنے جو زیتون کا درخت ہے, اس کے ساتھ جب وہ ٹیک لگائے گا تو زیتون کا تیل, زیتون کا جو یہ شجر ہے یہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی شاخیں نکال دے. یہ کئی 100 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے, لیکن آقا کریم جب آئیں گے, جب اس کے ساتھ ٹیک لگائے تو یہ شجر جو ہے یہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہرا بھرا ہو جائے گا. اس نے دیکھا, وہ کہا وہ آ رہے. آپ اس جنوان سے نیچے اترے. آگے آپ نے سب سے پہلے اس شجر کے ساتھ ٹیک لگایا. شجر زیتون کا ایسے ایک دم ہرا بھرا ہو کر چھاؤں آپ کے اوپر سے چھاؤں کر. قافلے والوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے. فلیق بن یونان رات کھڑا ہے اور کہتا ہے اب دوسری بات سنو, یہ جو کنواں ہے یہ ہزاروں سال سے اس میں پانی نہیں ہے. آقا کریم اس میں اپنا لعاب مبارک پھینکیں گے, یہ ایسے ابلنے لگ پڑے گا پانی. برادران محترم, آپ آئے اٹھ کر, سب نے کہا پانی نہیں ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور وہ پانی ابلنے لگا. اس نے کہا آج یہاں پر جو کچھ بھی ہے سب کی دعوت کرتا. ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ سب سے ایماندار, سب سے امین ہیں, آپ یہاں اونٹوں کی رکھوالی کریں, ہم فلیق بن یونان کے گھر دعوت ہے وہ دعوت کھانے جائے. سب چلے گئے, سب بیٹھے. اس نے کھانا لگا دیا, اس نے لنگر کھول دیا. دیکھا سب کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے کہا جس کے لیے یہ ضیافت کی گئی ہے وہ نظر نہیں آتا. اس نے کہا کھانا بند کر دو, جب تک محمد نہیں آتا کھانا نہیں تک. بس یوں ہی میرے آقا ہو گیا, لے کر آیا. سامنے جب آئے تو اس نے کہا جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے مجھ خادم کو بھی اس پہ یاد ہو. اللہ نے محترم وہاں پہ کھانا لگا. سب حضرات نے
وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اس نے طائف دے کر وہاں سے رخصت فرمایا، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ کریم آقا جس راستے پہ گیا وہ راستے نور بکھیرنے والے بن گئے، وہ خوش ٹہنیاں ہری ہو کر رنگ دکھانے لگی، یہ سمت نظر کی۔ لوگ کہتے ہیں نا عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب کی طرف نظر کی، اللہ کی قسم میرے آقا نے نظر کی تو عمر خطاب کی طرف نظر کی۔ اس لیے برادران محترم، آج جو یہاں پر بیٹھے ہو، وقت موت ہو چکا نماز کا ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے سے کوئی شمع جلا دے۔ آج پوری قوم غم میں ڈڑال ہے، 75% ملک سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، لیکن ان حالات میں جو ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے سارے جھگڑوں کو چھوڑ کر اس وقت ان غریب مسکین لوگوں کی طرف دیکھا جائے جو سیلاب کے حالات میں اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ میرے دوستو، اب وہ وقت آ چکا ہے، شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوجیں ہیں۔ اس کے لیے ایک وعدہ آپ نے کرنا ہے اور ایک وعدہ اس غلام خادم نے کرنا ہے۔ وعدہ یہ ہے، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہوں دل کی رفیق، یہی رہا ہے عدد سے قلندروں کا طریق۔ بس یہاں سے یہ محفل ختم ہوتے ہی جب اس گیٹ سے باہر نکلو، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے آج سے غیبت چھوڑی، میں نے آج سے ظلم چھوڑ دیا، میں نے آج سے آپ کی خاطر، میں نے آج سے آپ کی خاطر تمام جو ذاتی میری رنجشیں لوگوں کے ساتھ ہیں، جتنا بھی مجھ پر ظلم ہوا وہ میں نے معاف کر، بس یہ سوچ کر اپنے آپ کو نمازوں پہ قائم رکھ کر جب یہاں سے باہر نکلو گے، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بھائی، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دے، تم اپنے چہرے پہ خود حیران نہیں ہوگے، نور بکھیرنے والا چہرہ لوگوں کے سامنے جب آئے تو تجھے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ بات تو تب بنے گی، بات تب بنے گی جب میں حیران ہوں کہ وہ قوم جو صدقات میں پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، جو نمازوں پڑھنے میں پوری دنیا میں اپنا ایک منفرد نظام رکھتی ہے، جو صدقات خیرات میں اپنا ایک کمال رکھتی ہے، جو حج و عمرہ میں سر فہرست ہے جانے میں، جو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے تحت بنانے میں دن رات ایک کر رہی ہے، جو عرصوں پہ جاتی ہے، جو مزاروں میں حاضری دیتی ہے، جو لنگر پکاتی ہے، جو لنگر تقسیم کرتی ہے، وہ قوم اور وہ قوم پوری کائنات میں جھوٹ میں، کرپشن میں، ظلم میں 160ویں نمبر، اور وہ قوم جو کافر بھی ہے، جو دنیا کا ہر گندا کام کرتی ہے، وہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ سوال صرف یہ ہے برادران محترم کہ ہم نے عرس بھی منائے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری، اس لیے پوری دنیا میں کرپشن میں
اس لیے ہمیں 160 نمبر مل رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو مذہب تسلیم کیا. جب اسلام ہمارا دین ہو جائے گا، جب ہم اندر سے سچے اور سچے عاشق ہو جائیں گے، تب ہمارا دیانت میں پہلا نمبر آ جائے گا، تب ہمارا سچائی میں پہلا نمبر آئے گا. اس لیے آج لمحہ فکریہ یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ وہ کتاب جو امن کی ہے، وہ کتاب جو تمہیں ہدایت دے رہی ہے، وہ کتاب جو بخشش وادی ہے، اس قرآن پاک کو ہم کتنی بار دن میں کھول کر اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کی 2 آیات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں. میرا سوال آپ تک، برادران محترم، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ایک نہ ایک چیز، ہم ایک چیز سے باہر نکلتے ہیں اور دوسری چیز ہمارے ساتھ پر سوار ہو. ہم حیران ہیں کہ اچھے بھلے چلتے ہوئے ایک ایسا بل پاس کیا گیا ہے جو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں صرف 5 ملکوں میں وہ رائج ہے. 4 مغربی ممالک ہیں اور 5واں اسلامی ملک پاکستان آ گیا. ہم بھرپور طریقے سے اس بل کی مذمت کرتے ہیں اور اہل اقتدار کو کہتے ہیں کہ ہم ان پیروں میں سے نہیں جو نیاز اور شکرانے پہ دعا کرتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے اپنا سینے کو سامنے کرتے رہتے ہیں. اس لیے برادران محترم، یہ وقت حکومتیں جو چل رہی ہیں ان کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اللہ کے عذاب کو اب آواز اور نہ دو، اور جتنی جلدی ہو اس بل کو جتنی جلدی ہو واپس لو. رب تعالیٰ آپ کے چہرے اسی طرح نورانی رکھے. رب تعالیٰ یہ ہماری جو حاضری ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران محترم، پچھلے سال ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے. میری مراد محترم راجہ ضیاء الامین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس علاقے کے بہت سارے چودھری یعقوب صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے. وہ سب ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. کوئی پتہ نہیں سانس کب واپس جاتی ہے پھر نہیں آتی. اس وقت کے آنے سے پہلے برادران محترم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاؤ، چہروں کو سنت رسول سے مزین فرماؤ، اور تمہارے ہاتھ مرضی دربار عالیہ مولا شریف کی طرف سے میں یہاں پہ حاضر ہوں. یاد رکھو مولا شریف کا جو پیغام ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کا پیغام ہے. اس لیے اپنی مساجد کو آباد کرو. آج حضور کے جھنڈے کے نیچے تم کھڑے ہو، آج تم یہ وعدہ کر کے یہاں سے جا رہے ہو کہ ہم اپنے اختلافات کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے معاف کرتے ہیں. نمازوں پہ قائم رکھو اپنے آپ کو، اور زبان سے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ نہ بولو. رب تعالیٰ آپ کو عظمتیں عطا فرمائے، رب تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے. جتنی جماعتیں یہاں پر اس جلوس میں آئی ہیں، رب تعالیٰ آپ کو یہاں سے پرنور کر کے واپس لے کے جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.